وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 606 ہے، سورۃ الزلزال انشاءاللہ آج تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اس کا ہلا دیا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھوں کو، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان کیا ہے اس کے لیے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ بیان کرے گی اس کی خبروں کو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس طرح کہ بے شک تیرے رب نے اس کی طرف الہام کیا ہے، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ پلٹیں گے اپنے رب کی طرف ٹولیاں ٹولیاں یا اکیلے اکیلے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال کو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو کوئی کام کرے گا خیر اور بھلائی کا ذرہ برابر دیکھے گا اس کو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی برائی کرے گا ایک ذرے برابر دیکھے گا اس کو۔ یہ سورت مدنی ہے اور قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کو پیش کرنے والی ہے۔ قیامت کی کیفیت قرآن مجید کی کئی آیات میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ کہیں زلزلے کا ذکر، کہیں پہاڑوں کو اڑا دیے جانے کا ذکر، کہیں زمین کو
کھینچ دیے جانے کا ذکر، یہاں زلزلے کا ذکر ہے۔ بھونچال، زلزلہ، کسی چیز کا اپنے مرکز سے، اپنی جگہ سے ہل جانا۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، بھونچال کی شکل میں جھنجھوڑ دیا جائے گا، اس کا جھنجھوڑ دیا جانا، زلزالہا، یعنی اچھی طرح زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جانا۔ یہ کیفیت کیا ہوگی؟ جس جھنجھوڑ دیے جانے سے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے، ہوا منصورہ ہو جائیں گے۔ جس زلزلے کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال کوئی چھوٹا بھونچال نہیں، بہت بڑا بھونچال ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ آج اس دنیا میں اس کے مشاہدے دیکھ لو۔ ایک زلزلے کی کیفیت چند سینٹی گریڈ کے اپنے منزل سے ہٹنے کے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ چلنے والا، زمین کے اوپر ٹھہرنے والا اس چکر میں ہوتا ہے کہ کیا بن گیا، سمجھ بوجھ نہیں رہ جاتی۔ اور یہ زلزلہ معمولی زلزلہ ہے، چند سینٹی گریڈ کا، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور قیامت کا وہ زلزلہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، خوب جھنجھوڑ دیا جانا، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ وہ شیء عظیم ہے، وہ بہت بڑا بھونچال ہے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے جو کیفیت بیان ہوگی، اس کیفیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ دیکھنے والا آدمیوں کو دیکھے گا جیسے یہ سب مجنون ہیں، انہوں نے کچھ پی ہوئی ہے، حالانکہ کوئی پی نہیں ہوگی، کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ اور وہ قیامت کا دن یقیناً آنا ہے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اس بھونچال سے کیفیت یہ ہوگی یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی اونچ نیچ نہیں رہ جائے گی، کوئی اوٹ نہیں رہ جائے گی، کوئی چھپنے کی جگہ باقی نہیں ہوگی، نہ مکان، نہ غار، نہ پہاڑ، کوئی چیزیں ایسی نہیں ہوں گی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آپ اس میں کچھ اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے، برابر سرابر زمین ہو جائے گی۔ اور ساری کائنات کے لوگ نکل کے باہر آ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسری بار اس کرنا میں پھونک مارا جائے گا تو اس طرح لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، اٹھنا کھڑے ہو جائیں گے جس طرح زمین سے کوئی انگوری نکلتی ہے۔ بارش ہو تو بارش کے بعد
جس طرح انگوری زمین سے نکل آتی ہے بندے اسی طرح قبروں سے نکل آئیں گے۔ اور اس صورت نے تو حیران ہی کر دیا، صرف بندے ہی کیا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ، ساری امانتیں، ساری چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اور دوسری جگہ پر ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ انشقاق میں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، حرکت دی جائے گی، القت ما فیہا، اس کے اندر جو کچھ ہے سب نکال دے گی، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی۔ یہاں یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، جو اس کے اندر امانتیں ہیں، جو اس کے اندر اشخاص ہیں، جو اس کے اندر مردے ہیں، جو اس زمین میں دفن ہوئے ہیں، سب کچھ نکال کے باہر کر دے گی۔ حتیٰ کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی معدنیات جن کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے، نکالو کہاں سے یورینیم ہے، کہاں سونے کی کان ہے، کہاں چاندی کی کان ہے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے، اس کی طلب میں مارے مارے پھرتے ہیں، یہ سب کچھ اگل کے باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس دن انسان حیران ہو کے کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اپنی حیرانگی میں کیا بن گیا، کیا ہو گیا، کیا چیز ہے، یہ حیرانی کا عالم ہوگا۔ جس کی چیز کو انسان مانتا نہ ہو اور وہ سامنے ہو جائے، پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہے گا انسان ما لہا، کیا ہے اس زمین کو کہ سب کچھ نکالے جا رہی ہے؟ نہیں، صرف یہی باتیں نہیں کہ محسوسات کو اگل دے گی، محسوسات تو اگل ہی دے گی، بلکہ یومئذ تحدث اخبارہا، اپنے اوپر ہونے والے واقعات کی خبریں بھی نشر کر دے گی۔ اس دن بیان کرے گی اخبارہا، اپنی خبریں، میرے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے، کہاں کہاں چھپ کر میرے اوپر ظلم و زیادتی کے پروگرام بنے، کس طرح اللہ کی نافرمانی کی گئی، کیسے کیسے ظالم اس دنیا میں آئے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین صرف محسوسات ہی نہیں بلکہ وہ چیزیں جن کو انسان سمجھتا ہی نہیں، اس کی بھی خبریں زمین دے دے گی کہ کیا ہے، میرے کیا خبریں ہیں۔ اچھائی کی ہوں گی تب بھی، برائی کی ہوں گی تب بھی۔ انسان کا نامہ اعمال ہی نہیں جو اس کے اعمال کی ایک ریکارڈ اور اس کا حساب کرنے والا، رکھنے والا ہے، انسان کے اعضاء بھی، اور جس زمین کے اوپر رہتا ہے یہ زمین کے ذرات بھی، یہ انسان کے لیے گواہ ہیں، انسان کے اعمال کے گواہ ہیں، نیکی کے عمل کے بھی گواہ اور برائی کے عمل کے بھی گواہ۔ زمین کے جس ذرے پر نیکی کی ہوگی وہ ذرہ بول کے نیکی کی گواہی دے گا، اور زمین کے جس چپے پر بیٹھ کے
اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی گئی ہوگی، زمین کا وہ حصہ بول کے بتائے گا کہ میرے اوپر کیا کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بول بول کے سنا دے گی۔ کیسے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس طرح کہ آج اس کو زمین کو اس کے رب نے ساری باتیں یاد کرا دی، الہام کر دیا۔ وہی کا معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کسی کی طرف پیغام پہنچانا، انبیاء کی طرف تو فرشتوں کے ذریعے، اور باقی مخلوقات کے لیے وہی کا لفظ الہام کے معنی میں۔ زمین کو گویا کہ سونپ دیا گیا ہے، رب تعالیٰ نے اس زمین کے حافظے کو جگا دیا ہے اور ہر چیز بتا دی ہے، کس دن کیا ہوا تھا، کس سیکنڈ میں کیا ہوا تھا، کس منٹ میں کیا ہوا تھا، اور وہ نسل گزر گئی، اس کے بعد دوسری نسل آئی تو انہوں نے کیا کیا، ہر چیز کا ریکارڈ۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، زمین اس طرح خبریں نشر کرے گی جس طرح اس کو اس کے رب نے آج الہام کر دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، شتن کا معنی گروہ گروہ یا اکیلے اکیلے دونوں معنی ہوتے ہیں، اور قیامت کے انداز میں دونوں کیفیتیں ہوں گی۔ ایک تو وہ کیفیت ہوگی جس میں ہر شخص اکیلا ہی اکیلا ہوگا، اور کئی قسمیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو روکو، اور ان کی قسمیں، کافروں اور مجرموں کی قسمیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، یہ چوروں کی فہرست ہے، یہ ڈاکوؤں کی فہرست ہے، یہ قاتلین کی فہرست ہے، یہ فلاں قسم کے جو مجرم ہیں، یہ فلاں قسم کے مجرم ہیں، اس طرح ان کی قسمیں بنا کے ٹولیاں بنا دی جائیں گی جرائم کے اعتبار سے۔ دونوں ہی کیفیتیں ہیں۔ اس دن لوگ نکلیں گے، اسدار ہوتا ہے گھاٹ پر جانور کو لے جانا اور جانور کا پانی پی کے واپس پلٹنا۔ دنیا سے آئے اور دنیا میں پلٹ کے جانا اسی رب کے پاس ہے۔ رب کی طرف سے آئے تھے اور حاضری بھی اسی رب کی عدالت میں ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اب واپسی رب کی طرف اسی طرح اکیلے اکیلے اور ایک ایک قسم کے لوگوں کے گروہوں کی شکل میں کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، آج ان کو ان کے کردار دکھائے جائیں گے، آج ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ اور اعمال کیسے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات یأتی بہا اللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتلاتے ہیں، بیٹا ذرے برابر ہو کوئی چیز، نیکی یا بدی، آسمانوں کی چوٹیوں میں کر لے، زمین کی تہ میں چھپ کے کر لے، یأتی بہا اللہ، اللہ قیامت کے دن سامنے کر دے۔ یہ ہے وہ دن، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اعمال دیکھیں گے کہ میرے کرتوت کیا تھے، میرے اعمال کیا تھے۔ دنیا کی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، دنیا کے کیمروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے کیمروں سے چھپ نہیں سکتے، اللہ کے ریکارڈ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، کوئی شخص دوسرے سے چھپ کے کوئی برائی کرتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، دوسرا شخص آئے فوری وہ چھپا دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کر رہا تھا۔
ہو سکتا ہے دنیا میں یہ ہے، لیکن قیامت نہیں ایسا ہوگا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جب اللہ نے اعمال ہی دکھانے ہیں پھر چھپانے کس لیے؟ وہ اعمال انسان کے اچھے یا برے وہ دیکھنے ہوں گے۔ اگر وہ اپنے اعمال میں سارے ایسے عمل دیکھے جس میں اللہ کی بغاوت ہو، اللہ کے رسولوں کی توہین ہو، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی ہو، پھر منہ کیا اٹھائے گا؟ ہر عمل ہی اس کی سزا کا منہ بول کے کہے گا۔ یعنی یہ اعمال دیکھے ہیں اور ہر عمل اللہ کی عدالت کے بغیر ہی نظر آ رہا ہے۔ اس پر بھی جوتے پڑیں گے، اس عمل پر بھی جوتے لعنتیں ملیں گی، اس عمل پر بھی کوڑے لگیں گے، اس عمل پر بھی پکڑا جاؤں گا۔ یہ اگر پتہ ہو گیا بادشاہ کے سامنے یہ بات آ گئی تو کیا بنے گا؟ پھر کیا کہاں جائے گا؟ اس وقت انسان کہے گا کاش کہ یہ آج میرے اعمال نہ مجھے دیکھنے پڑتے، میرے اور ان اعمال، میرے کرتوتوں کے درمیان مشرق مغرب کا فرق ہو جاتا، میری آنکھوں کے سامنے نہ آتے، یہ گندے منظر میں اب دوبارہ نہ دیکھتا۔ لیکن دیکھنے پڑیں گے، ان سے بھاگ نہیں سکتا، ان سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کیفیت ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اگر ذرے برابر بھی نیکی ہے دیکھے گا، اس کو اپنی نیکی مشاہدہ کرے گا، اپنی بھلائی دیکھے گا اور اس کا فائدہ بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی شر کی بات، گناہ کی بات، نافرمانی کی بات ذرہ برابر ہے، یارہ، اس کو دیکھے گا، ملاحظہ ہوگا، آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو جامع معنی آیت قرار دیا ہے، بڑی وسیع المعنی ہے۔ اس تصور کو کہ اللہ رب العزت کی عدالت کا کیا نظام ہوگا، یہ آیتیں، آخری آیتیں، یہ بڑی بہت ہی کمال درجے والی، معنی کی وسعت والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد گھوڑا رکھتا ہے، پالتا ہے، آپ نے اس کی فضیلت بیان کی۔ گھوڑا پالا، جتنے تنکے بھی کھائے گا وہ بھی اللہ حسنات بنا دیں گے۔ جہاں پیشاب کرے گا، پیشاب کے قطرے بھی اس کے نیکیاں بن جائیں گی۔ لید کرے گا، اس کی لید بھی اسی طرح نیکیاں بن جائیں گی۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس نے ایک جانور پالا تھا، تو جانور کے کھائے ہوئے گھاس کے تنکے بھی نیکیاں بن گئی۔ اللہ کی راہ میں برکت۔ جب یہ ہے تو جس کسی نے تکبر ریا کے لیے رکھا ہوگا گھوڑا، گھوڑ دوڑ کرانے کے لیے، جوئے پر لگانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے، اس کی سزا بھی اسی طرح ہوگی۔ ایک صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گھوڑا نہیں کسی نے گدھا پالا ہو اور اس کے ذریعے کام کرے تو اس کو کیا اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں اور نہیں
میرے اوپر قرآن مجید کی یہ ایک جامع معنی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ گدھے کے نام سے کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن پاک کی اس آیت نے ہمیں راہ دکھا دیا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرو گے، اور اگر کوئی گدھے کو پال کے اس کے اوپر جہاد کرتا ہے تو اس کو اس کے اعمال کے برابر۔ ما انزلت الی الا هذه الآیۃ الفاظۃ والجامعۃ، یہ بڑی ایک منفرد قسم کی جامع معنی آیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور باقی جس طرح گھوڑے کے بارے میں بیان فرمایا ہے یہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے، لیکن گدھے کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، البتہ یہ آیت ہے جس سے اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی زندگی کا کام، کسی بھی زندگی کے موڑ پر ان آیتوں کو سامنے رکھیے، ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تو ضائع نہیں ہوگی قیامت کے دن اس کے سامنے، اور ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کے سامنے۔ اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔